تعلیم فری دینا اور کوالٹی ایجوکیشن دینا اور ایک جیسی تعلیم دینا، غریب اور امیر کے لیے ایک ہی نظام ہونا، یہ ریاست اور حکومت کی آئینی ذمہ داری ہے۔ لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ کرنا یہ حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ہسپتالوں کی مبینہ نجکاری کے خلاف گرینڈ ہیلتھ ایلائنس کا دھرنا جاری، چیئرنگ کراس ٹریفک کے لیے بند، امیر جماعت اسلامی کی احتجاجی دھرنے میں شرکت۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ پورا نظام ٹھیکے پر چلائیں، پہلے ہر چیز پر ٹیکس لیں اور پھر اداروں کی لوٹ سیل لگا دیں، ایسا نہیں چلے گا۔ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی، چیئرمین وزیراعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود کی قیادت میں بائیک ریلی، لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ اسرائیل مرد آباد کے نعرے، اسرائیلی پرچم نظر آتش۔ رانا مشہود نے کہا کہ نون لیگ حکومت نے مسئلہ فلسطین اقوام متحدہ میں اٹھایا، اسرائیل غزہ میں مظالم بند کرے۔ اسرائیل ظلم اور بربریت کا نشان، فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پوری قوم یک زبان۔ غزہ میں مظالم کے خلاف لاہور کی تاجر برادری کی ایک آواز، اسرائیل کے خلاف کھولا جائے گا بڑا محاذ۔ 17 اپریل کو شہر میں شٹ ڈاؤن کا اعلان، صدر ہال روڈ بابر محمود کہتی ہیں کہ اسرائیلی اشیاء کا بائیکاٹ کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں لاہور کے تاجروں نے آج بہت بڑا قدم اٹھایا کہ الحمدللہ سب کی ایک ہی آواز دی، چاہے 2 دن کی چھٹی کریں چاہے 1 دن کی کریں، لیکن پورا شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں۔ اور الحمدللہ پورے لاہور کے ہمارے تاجر لیڈروں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جمعرات 17 اپریل کو الحمدللہ پورے لاہور کی مارکیٹیں غزہ سے ہزارے یکجہتی کرنے کے لیے شٹر ڈاؤن ہڑتال ہو۔ مالکن کے مبینہ تشدد سے ایک اور گھریلو ملازمہ جان سے گئی، ہنجروال میں 10 سالہ سونیا فاروق بشیر اور نوشین کے گھر کام کرتی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈی اے جی آپریشنز کا نوٹس، دونوں میاں بیوی گرفتار، وزیر لیبر کا کیس کی پیروی کا اعلان۔ ملک فیصل ایوب نے کہا کہ مقدمے کو ٹیسٹ کیس بنائیں گے۔ واسطہ کی غفلت سے کھلے مین ہال موت بانٹنے لگے۔ بغل پورہ گنج بازار میں ننا عثمان مین ہال میں گر کر جاں بحق ہو گیا، والدین غم سے نڈھال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس، مریم نواز نے ڈی سی سے رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ کا سوگوار خاندان سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ سال گلوبل گروتھ تقریباً 1.5 to 2% ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے کاپر میں شارٹیج ہے ٹل دی ٹائم وی گیٹ ٹو 2040۔ ہمارا جواب جو ہے ان ٹرمز آف سرپلس بلوچستان میں ایٹیتھین بیلٹس میں وہ ریکو ڈیٹ جو ڈپازٹ کا جو ہوم ہے وہ ہمارا جواب ہے۔ چند ماہ میں مزید خوشخبریاں، وفاقی وزیر خزانہ نے نوید سنا تھی، محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیں گے، مہنگائی میں کمی کا فائدہ عوام تک نہیں پہنچ رہا، دنیا میں اشیاء کی قیمتیں کم، یہاں پر بڑھ رہی ہیں، مڈل مین من مانی کرتے ہیں، قیمتیں کنٹرول کریں، 24 قومی اداروں کی نشکاری کا اعلان۔ Very happy to share that Punjab has launched one of the most ambitious school education reform program in our history. My objective is not just literacy, but fostering a learning environment that liberates, not just brick and mortar, but inclusion. پنجاب میں صحت اور تعلیم پر خاص توجہ دی جا رہی ہے، مختلف شعبوں میں اصلاحات جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ترکیہ میں اناطولیہ ڈپلومیسی فورم سے خطاب، کہا کہ سکولز کو جدید ٹیکنالوجی پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی ترکیہ کے صدر اور خاتون اول سے ملاقات، نواز شریف کا خیر سگالی کا پیغام پہنچایا۔ میرے ایک جملے سے سندھ والوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، پانی کے مسئلے پر مل کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اطلاعات اسما بخاری کی نیوز کانفرنس، کہا کہ بلوچستان کا مسئلہ نواز شریف ہی حل کریں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے لاہور پریس کلب ہاؤسنگ اسکیم کے ایف بلاک میں بجلی کی تنصیب کا افتتاح کر دیا۔ کس کی مانے کس کی نہ مانے، پی ٹی آئی کے پارٹی ارکان تذبذب کا شکار، تحریک انصاف پنجاب میں بھی قیادت کا فقدان بڑھنے لگا۔ ذرائع کے مطابق سلمان اکرم راجہ اور عالیہ حمزہ میں اختلافات، دوریاں بڑھنے لگیں۔ دونوں رہنماؤں نے ٹکٹ ہولڈرز اور ارکان اسمبلی کو اپنی اپنی ہدایات جاری کر دیں۔
نہیں کوئی نہیں، یہ معمولی بات ہے، ختم ہو جائے گی. دیکھیں پی ٹی آئی رہنما بیان بازی نہیں کر رہے، کچھ اصولوں کی باتیں ہیں، کچھ قاعدے کی باتیں ہیں، وہ ہم نے طے کرنی ہیں، وہ انشاءاللہ طے ہو جائیں گی. ہم میٹنگ بلا رہی ہیں پولیٹیکل کمیٹی کی کہ ہم نے مختلف جو امور ہیں ان کو کیسے سر انجام دینا ہے. اعظم سواتی کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کی کوششیں، پی ٹی آئی نے اعتراف کر لیا. اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کی کوشش اعظم سواتی کر رہے ہیں، پی ٹی آئی بطور پارٹی ایسا نہیں کر رہی. تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اغوا نہ ہوں، یہ سب ہمارا نصب العین ہے. مسلم لیگ کاف کے انٹرا پارٹی الیکشن، چوہدری شجاعت صدر، چوہدری صالح حسین سینئر نائب صدر، طارق حسن سیکرٹری جنرل منتخب، ملک سمین خان پنجاب کے صدر، چوہدری شافع حسین جنرل سیکرٹری بن گئے. چوہدری شجاعت نے کہا کہ سب مل کر پارٹی اور ملک کو مضبوط بنائیں گے. پیپلز پارٹی کے انٹرا پارٹی انتخابات، بلاول بھٹو زرداری چیئرمین منتخب، ہمایوں خان سیکرٹری جنرل، ندیم افضل چند سیکرٹری اطلاعات اور آمنہ پراچا سیکرٹری فائنانس منتخب. پیپلز پارٹی کے عہدیداروں کو پارٹی آئین کے مطابق 4 سال کے لیے منتخب کیا گیا. متوسط طبقے کے لیے سونا خریدنا ناممکن ہو گیا. 4 روز میں سونے کی قیمت میں چوتھی بار بڑا اضافہ، سونا مزید 1800 روپے مہنگا ہو گیا. 1 تولہ سونے کی قیمت 3,40,600 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. چیئرپرسن کونسل آف کمپلینٹس پیمرا پنجاب ڈاکٹر لبنہ ظہیر نے عہدے کا چارج سنبھال لیا. ڈاکٹر لبنہ ظہیر کا پیمرا کے علاقائی دفتر کا دورہ، پیمرا کے افسران سے قوانین ضوابط پر بریفنگ لی. ڈاکٹر لبنہ ظہیر نے کہا کہ کوشش کریں گے کہ کونسل عوام کی شکایت کے ازالے کے لیے مؤثر کردار ادا کرے. فائنانس ترمیمی بل 2025 کی منظوری مل گئی. ٹیکس کی رقم براہ راست سرکاری خزانے میں جمع کرانا لازم قرار. نجی کمپنیوں کے اکاؤنٹس آفیسرز کو تنخواہوں سے ٹیکس کٹوتی کا اختیار دے دیا گیا. بل کے مطابق ڈی ٹی اوز سے ٹیکس کٹوتی کے بعد یہ تنخواہیں جاری کریں گے. نیب کیس بند کرانے کے لیے کروڑوں روپے کی مبینہ کرپشن، ڈی آئی جی جیل ساہیوال ملک شوکت فیروز سمیت تمام ملزمان کے خلاف مقدمہ درج. رحیم یار خان کے راشد محمود نے نیب کیس ختم کرانے کے لیے 5.5 کروڑ روپے ملزمان کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے. ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل. صحت کے ساتھ کھلواڑ، پنجاب فوڈ اتھارٹی کا بڑا وار. شہر میں 552 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ، 2 مقدمات درج، 2 یونٹ بند. خلاف ورزی پر 45 دکانداروں کو 6,77,000 روپے کے جرمانے. ناقص دودھ، ناقص آئل سمیت ممنوع اجزاء تلف. تھیلیسیمیا کا پھیلاؤ روکنا ہوگا. تھیلیسیمیا پریونشن ایکٹ 2025 پنجاب اسمبلی میں جلد پیش کیا جائے گا. وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا اجلاس سے خطاب. صوبائی وزیر نے کہا کہ تھیلیسیمیا سے بچاؤ کے لیے زبردست مہم چلانا ہوگی. اجلاس میں تھیلیسیمیا پریونشن ایکٹ کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا. ترقیاتی کاموں میں معیار اور شفافیت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے. ایم ڈی واسا کی افسران کو ہدایت. غفران احمد کا واہدہ ٹاؤن کا دورہ. لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت مجوزہ سائٹس کا جائزہ لیا. ایم ڈی واسا نے کہا کہ مجوزہ منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے ضروری اقدامات فوری کیے جائیں. ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق کا وابڈا واسا ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. گلبرگ اسکیم میں جاری منصوبوں پر بریفنگ لی. طاہر فاروق نے کہا کہ اسکیم میں نکاسی آب کے مسائل کو مزید بہتر بنایا جائے گا. گلبرگ اسکیم کے کمرشل کوریڈورز میں بھی کام کیا جائے گا. Make this conference meaningful by not just sharing the insights, but to take some tangible actions and to ask ourselves important questions that how we are changing the way we educate our like healthcare professionals today to ensure that they're going to make a difference in the world tomorrow. I personally believe that
if we have to educate responsible citizens and leaders of tomorrow's healthcare, then we have to put character first. The University of Lahore میں انٹرنیشنل میڈیکل کانفرنس ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی اور پیٹرن IMC پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان کی شرکت. کہا کہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز میں ہمدردی، قیادت اور استقامت جیسے اوصاف پیدا کرنا ہوں گے. کردار سازی سے ہی شعبہ صحت میں معیار لایا جا سکتا ہے. شرکاء میں شیلڈز تقسیم. پنجاب یونیورسٹی ہاسٹلز میں آپریشن کے مثبت اثرات. غیر قانونی الاٹی طلباء کو ہاسٹل سے نکال دیا گیا. ترجمان کے مطابق 600 طلباء کے لیے رہائش کی گنجائش پیدا ہو گئی. 300 طلباء کو کمرے الاٹ. چند روز میں مزید 300 طلباء کی الاٹمنٹ ہوگی. طلباء کا کہنا ہے کہ ہاسٹل آپریشن ہمارے لیے رحمت کا باعث بنا. DIG آپریشن کا سروسز اسپتال میں ڈاکٹرز پر تشدد کا نوٹس. SI دانیال سمیت 6 اہلکار گرفتار. تمام اہلکاروں کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی کا حکم. DIG آپریشنز فیصل کامران نے کہا کہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں. افغان باشندوں سمیت غیر قانونی مقیم غیر ملکی افراد کے انخلاء کی مہم تیز. ترجمان پولیس کے مطابق لاہور سمیت پنجاب بھر سے 9165 افراد کو ڈیپورٹ کیا جا چکا. مہم کے دوران 9895 باشندوں کو ہولڈنگ سینٹرز پہنچایا گیا. لاہور میں 5 ہولڈنگ سینٹرز قائم کیے گئے. ترقی پانے والے 46 ٹریفک افسران کو گریڈ 17 کے رینک لگا دیے گئے. IG پنجاب ڈاکٹر عثمان نرمے نے افسران کو رینک لگائے. تقریب میں والدین، عزیز و اقارب کی شرکت. ترقی پانے والے افسران کو فیلڈ پوسٹنگ سے قبل ٹریفک کی کمانڈ اینڈ مینجمنٹ کورس کرانے کا حکم. لاہور پولیس کے خلاف شکایات کے انبار لگ گئے. اس طرح کے مطابق رواں سال 100 روز میں 6800 شکایات درج کرائی گئیں. پنجاب پولیس کے خلاف صوبہ بھر میں 38000 سے زائد شکایات درج کرائی جا چکی ہیں. عظیم صوفی شاعر حضرت شاہ حسین المعروف مادھو لال حسین کے عرس کی تقریبات. سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے چادر پوشی کی. زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری. سخت سیکیورٹی انتظامات. زائرین کے لیے لنگر اور میڈیکل کیمپ قائم. دربار کے اطراف روایتی میٹھے پکوان اور کھلونوں کے سٹال سج گئے.